सूरा अल इमरान रुकू नंबर 12 आयत 110 से 120। इब्तदाई कुछ आयत में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरा उम्मतिन का ताज दिया गया है और 4 काम करने की तरफ माइल किया गया है। इसका तज़किरा हमने पिछले लेसन में किया। अब आयत नंबर 111 से 112 तक अल्लाह अहले किताब यहूद और ईसाइयों मग़दूब और द्वालीन का जो नाफरमान गिरोह है उसका ज़िक्र किया है। उनकी 4 बदआमालियाँ और गलत रवैये दिखाकर उनकी 3 सज़ाएँ अल्लाह की तरफ से बताई गई हैं। 4 रवैये क्या हैं कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। जो अहकामात उनको अल्लाह ने उनकी किताब में नबियों के ज़रिए दिए थे उनको ज़िद, ढिठाई, नाफरमानी, सरकशी, अनापरस्ती या दुनिया की मोहब्बत और तकब्बुर में आकर उनको मानने से इनकार करते थे। और सिर्फ़ यही नहीं, वो नबी जो इनको अहकामात पहुँचाते थे उन नबियों को कत्ल करते थे। हाँ, नबियों को कत्ल करते थे, रसूलों को कत्ल करने की कोशिशें तो की। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने और जलाने के लिए अलाव बनाया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की साजिश की और फिर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन रसूलों की ज़िंदगी की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है, इसलिए वो इन कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। लेकिन नबियों को तो इन्होंने कत्ल किया। हज़रत ज़करिया को, हज़रत याह्या को, हज़रत यर्मिया को, नबियों को इन्होंने कत्ल किया। जब नबियों की बात मानते नहीं थे और नबी दावत देते रहते थे तो अपने बुग़्ज़ और अनाद में नबियों को कत्ल करते थे। और फिर तीसरा काम क्या, अल्लाह की सरकशी, डिसोबीडियंस और नाफरमानियाँ करते थे। और जो अल्लाह ने लिमिट्स और हदूद और बाउंड्रीज सेट की थी उनसे एक्सीड करते थे, उनसे तजावुज़ करते थे। इन 4 बदअमलियों पर इनको 3 सज़ाएँ क्या दी गई, इन पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी गई। अल्लाह के गज़ब से दो चार हुए। इसी वजह से यहूद को मग़दूब कहा जाता है और फ़क्र व फ़ाक़ा, माली तंगी इन पर मुसल्लत हो गई। तो ये 3 सज़ाएँ इनको इनके अपने 4 अमलों की वजह से हुई। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल, कोई अज़ाब, कोई सज़ा आती है तो अल्लाह बारहा कुरान में बताता है कि ये याद रखा करो, ये तुम्हारे अपने कसब, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से। जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी करती है तो अल्लाह की अज़ाब और अल्लाह की तरफ से सज़ा से दो चार होती है। और अल्लाह का मकसद ये होता है कि इन छोटी छोटी सज़ाओं के ज़रिए उनको झंझोड़ा जाए ताकि वो अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ पलटें, कहीं वो बड़े अज़ाब से दो चार ना हो जाएं। लिहाजा अगर हम ये भी देखें कि अगर हम ये 3 कैफ़ियतें देखें जिससे मग़दूब और द्वालीन गुज़रे, तो क्या आज हम पर ये कैफ़ियतें नहीं हैं? हम ज़ाहिरतन तो सूरा फ़ातिहा में दुआ मांग के आए हैं कि अल्लाह हमें मग़दूब और द्वालीन के रास्ते, यहूद और ईसाइयों के रास्ते से बचाना। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्या हम भी ये तीनों सज़ाएँ नहीं भुगत रहे हैं? क्या मुसलमान रियासतों पर, हमारी कौम और पाकिस्तान में मुल्की सतह पर या इज्तिमाई उम्मत की सतह पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत नहीं है? अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सारी ट्रेड प्रोडक्ट्स अगर हम इंटरनेशनल मंडी और बैनुल-अक़वामी मंडियों में देखें तो क्या हमारी ट्रेड प्रोडक्ट्स को कोई पजीराई है? हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो घटती से घटती चली जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पासपोर्ट की क्या वक़्त है, उम्मत की ज़िल्लत और रुसवाई का क्या हाल है कि हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, हम द सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, लेकिन आज हर जगह कमज़ोर हैं, ज़लील और रुसवा किए जा रहे हैं, मारे पीटे जलाए और घसीटे जा रहे हैं। और फिर सिर्फ ये कहाँ, अल्लाह का गज़ब नज़र आता है कि नहीं आता? अगर पाकिस्तान ही पर देखें तो लगातार पै दर पै बम धमाके, यहाँ तक कि हमारी मस्जिदों में भी खून की होली खेली जाती है। सैलाब पर सैलाब उमड़ के आते हैं। एक गर्मियों में सैलाब आता है, अभी हम सैलाब ज़दगान को रिहैब नहीं कर चुके होते तो अगले साल फिर ऐसी बस्ती की बस्तियाँ और शहरों के शहर जो है वो बहा ले जाते हैं ये साहब। कभी ज़लज़ले आते हैं और कभी ये कि हर किस्म की नागहानी आफात आती हैं। और फिर फ़क्र फ़ाक़ा की कैफियत तो ये कि आज पाकिस्तान की रियासत जो है वो इकनॉमिक डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ी है। आज हम मकरूज़ भी हैं, फ़क्र फ़ाक़ा का शिकार भी हैं
اور مقروض ہونے پر IMF کی سینکشن سے بھی پریشان ہے، اور ان کی ڈکٹیشنز اور پالیسیز کے اوپر بھی ہم غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک ایک بچہ جو سو کالڈ نام نہاد اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے کندھوں پر کتنا کتنا قرض لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فقر و فاقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر آپ دیکھیں وہی 4 وجوہات، وہی مغضوب اور ضالین کے رویوں والی 4 وجوہات جن کے رستے سے بچنے کی ہم دعائیں کر کے اونچی سی آمین کہہ کر مطمئن ہے کہ شاید رستے سے بچ جائیں گے۔ کیا بتائیں، آج اللہ کی آیات کا انکار نہیں ہے، اللہ کے ڈوز کا انکار نہیں ہے؟ کیا پردے کے احکامات، شراب، جوا، سود، یہ سارے احکامات کو ماننے کا انکار، نافرمانی نہیں ہے؟ نبیوں کا قتل تو ظاہر ہے اب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ خاتم النبیین نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن نبیوں کے وارث، نبیوں کے جانشین، دین کی دعوت دینے والے، جہاد اور قتال کرنے والے مجاہدین اسلام، داعیان اسلام، آج ان کا ہم کیا حال کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم جامعہ حفصہ کی رودات بھلا چکے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے معاشرے اور اپنے ملک میں مدارس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم یہ روداتیں بھلا چکے ہیں؟ اور کیا آج مجاہدین اسلام کو پکڑ پکڑ کے دشمنوں کے حوالے کر کے جو آج ہمارے حکمران اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، کیا ہم یہ روداتیں بھلا چکے ہیں؟ اور پھر سرکشیاں، ڈس اوبیڈینسز، کس حد تک؟ اللہ کے کون کون سے احکامات کی سرکشی نہیں ہے؟ اللہ کے حلال حرام کی سرکشی نہیں ہے؟ یا اللہ کے پردے کے احکامات کی، زنا کے احکامات کی، کون سے احکامات کی سرکشی نہیں ہے؟ نہ آج ہمارے لباس، نہ کھانے، نہ پینے، نہ شادیاں، نہ بیاہ، نہ رسومات، نہ ہمارے تہوار، کچھ بھی تو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور حدود اللہ کی لمٹس، حلال کی، حرام کی، کھانے کی، پینے کی لمٹس کوئی ہیں جو آج ہم مانتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور پھر وہ حدود، وہ قوانین جو اللہ نے واقعی حدود کی شکل میں سکھائے ہیں، وہ قصاص ہے، وہ سرقہ ہے، وہ رجم ہے، وہ سنگسار ہے، وہ کوڑوں کی سزا ہے، وہ حد قذف ہے، ان میں سے کوئی حدود ہیں جو ہماری قوانین میں رائج ہیں؟ تو بس اسی لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ آج ہمارے اپنے قصب ہیں جس کی وجہ سے ذلت ہے، غضب ہے، فقر و فاقہ ہے۔ ان کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، رویوں کو بدل دیں، انداز کو بدل دیں، نافرمانی کو فرما برداری میں، سرکشی کو اطاعت میں، اور حدود سے تجاوز کو حدود کی لمٹ میں بدل دیں، حدود کو نفاذ میں بدل دیں، انشاءاللہ اللہ حالات بدل دے گا۔ آیت نمبر 113 سے 111 میں پھر اہل کتاب کے سوالے اور رب پسند عناصر کا اور ان کے جو پورشنز ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو اچھا ان کا ایلیمنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نماز اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ جو معاشرے کی صفائی کا کام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آیت 115 اور 116 میں پھر کفر کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ جو کفر کرتے وقت یہ مال اور اولاد ان کی محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات کا تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی اور خسارے سے دوچار ہوگے، لیکن اگر اسی مال اور اسی اولاد کو اپنے لیے باقیات الصالحات یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ان کو تیار کرو گے تو یہی تمہارے لیے باقیات الصالحات اور نجات کا ذریعہ بنے گی اور ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ آیت نمبر 118 میں پھر ایک لا بتایا گیا ہے ولایت کے حوالے سے کہ ولی مسلمان نہیں بنائیں گے، ولایت نہیں کریں گے۔ یہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے، ولایت وہ سب سے انٹیمیٹ اور سب سے کلوزسٹ ہیومن ریلیشن شپ ہے جس میں دلی محبت ہوتی ہے، راز نیاز سیکرٹ شیئر کیے جاتے ہیں، مشاورت اور کاؤنسلنگ اور گائیڈنس دی جاتی ہے، اور پھر کیا ہے، ایک دوسرے کو کاپی اور آئیڈیلائز اور فالو کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے مشورے ماننے کے بعد ان کے طریقے جو انٹرٹینمنٹ کے طریقے بھی اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ اور یہود اور عیسائیوں کے ساتھ انڈیویجول لیول پر اور اجتماعی سطح پر ان کے ساتھ ولایت نہ کرنا، اور پھر وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں ولایت نہ کرنا، کہ ان کے رویے فتنہ پرور ہیں، اور ان کا طریقہ بتایا گیا کہ تم ان سے ولایت کیسے کر سکتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔
تم تو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں اور اس میں بہت تیز ہیں۔ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نفع حاصل ہوتا ہے تو ان کو شاق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے دشمنوں سے وارن کیا گیا ہے، اور پھر دشمنان اسلام کی چالوں سے بچنے کے لیے 2 نسخے بتائے گئے ہیں۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ کی راہ پر اللہ کی اطاعت کرو گے، جسمانی مالی روحانی پرابلمز آئیں گی، اپنے نفس کو گھبراہٹ اور ٹینشن سے روکو گے اور اپنے آپ کو اطاعت اور اوبیڈینس پر روک کے رکھو گے، صبر کرو گے اور ڈرو گے کس سے؟ دشمنان اسلام سے نہیں، اللہ سے ڈرو گے۔ تتقوا، تو وعدہ کیا ہے؟ لا یضرکم کیدکم شیئا، تمہارا دشمن جتنا بڑا، جتنا پاورفل، جتنا طاقتور، جتنی زیادہ نفری بھی لے کر آئے گا، اگر تم صبر اور تقوی کا کام کرو گے تو تمہارے دشمن کی بڑی سے بڑی چال تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکیں گی۔ اللہ یہ نسخے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔